الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا بیمار بندہ ہوئے وہ دنال تو زیادہ تعاون کرنا چاہیے اٹھ دلا چل خوشیاں منائے اٹھ دلا چل خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ دلا چل خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا اور چاچا ہویا یارو چاچا ہویا نور اجالا چاچا ہویا نور اجالا جگ سے آیا جگ سے آیا رحمتاں والا کیوں نہ راواں وچ اکھیاں بچھائے مدینے والا چن چڑھیا کیوں نہ راواں وچ اکھیاں بچھائے مدینے والا چن چڑھیا اور جد ویکھاں فیضان محسن اکھ بن جاندا میرا رون جد ویکھاں فیضان محسن اکھ بن جاندا میرا رون اکھ بن جاندا میرا رون او جے جلوے تو واری واری جائے او جے جلوے تو واری واری جائے مدینے والا چن چڑھیا
جلوے تو واری واری جائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ جلا چل خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا حمد باری تعالیٰ اور ذکر حبیب کبریا علیہ السلام کے بعد انتہائی مشہور ہیں جناب اور دعا بھی ہے بانیان محفل جناب بھائی نظر حسین صاحب حسن صاحب بھائی مظہر صاحب دیگر جڑے نام میرے علم یا میرے ذہن نہیں ہیں تمام دے مشکور ہیں اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج دی اے بابرکت محفل پاک اپنے بارگاہ عالیہ دے اندر ذکر مصطفیٰ دا صدقہ قبولیت عطا فرمائے اور تمام احباب اور بندہ ناچیز دی امت مسلمان دی بخشش دا ذریعہ فرمائے آمین میرے آقا مولا علیہ السلام دی غلام جس آیات سے بجنات دی تلاوت دا شرف حاصل ہوئے انتہائی مختصر حاضر اگر مناسب سمجھو صرف دو قدم قریب آ جاؤ اللہ تعالیٰ جزائے خیر بخشے صحت و تندرستی عطا فرمائے اگر دو قدم قریب آ جاؤ تو انشاءاللہ محفل کے اندر رنگ جڑا ہے وہ دوبالا ہو سکتا ہے جزاک جڑے آنکھیں نہ لگے سون لو پھر ادھا گھنٹہ تقریر لیٹ ہو جاؤں آج جتے میں 20 منٹ تقریر کرنی اتھے پھر نجی تقریباً گھنٹہ انشاءاللہ اجازت لائے جزاک اللہ میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و دیوان و بستانوں بندہ نچیز نے آیات سے بجنات کی روشن اور مبارک لارے بے عیب کلام دی آیات سے بجنات دی تلاوت دا جو شرف حاصل کی ہے اس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک دا ذکر خیر فرمایا اور فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ ہی کے لیے بلند فرما دیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوری کائنات مل کے اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو کم کرن دا ارادہ کرے جسارت کرے گستاخی کرے یہ وہ ہستی ہے کہ جس محبوب دا ذکر خود رب بلند کرتا ہے اس دے ذکر نو کون کم کر سکتا ہے میرے آقا مولا علیہ السلام دے غلاموں علامہ جمیل سعیدی صاحب نے ابتداء دے اندر اپنی گفتگو دا جو آغاز فرمایا اس دے اندر آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ نے 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام نو معجزات عطا فرمائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی عظمت ہے کہ سب نبیاں دے معجزات ایک پاسے رسول خدا محبوب خدا حبیب کبریا دے معجزات ایک پاسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ بن مریم تک تمام انبیاء کرام نے معجزات عطا فرمائے سب نبیاں دا کمال محاسن معجزات ایک پاسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور معجزات اور محاسن ایک پاسے سب نبیاں نے اللہ تعالیٰ دے محبوب اللہ پاک دی وحدانیت دی گواہی دیتی لیکن جبریل امین علیہ السلام کو پوچھ دے رہے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے راز کھولیا
کیا ہے پیغمبر عظیم خدا ایک ہے. سب پوچھتے رہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو تیرے اور میرے پاک نبی رحمت آدم علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ عظمت اور شان ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام سے کلو نہیں پوچھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب نو ویکھیا اور بیان فرما دیتا کہ رب ایک ہے. میرے آقا مولا علیہ السلام کے غلاموں سب انبیاء اکرام کو رب کعبہ نے نبوت اور ذمہ داریاں عطا فرمائی لیکن علاقے محدود کسے نو ایک علاقے دا پیغمبر کسے نو ایک آبادی اور بستی دا پیغمبر علاقے دی قید اور ایک وقت دے اندر کئی پیغمبران دی یعنی بنی اسرائیل دے اندر 70 ہزار انبیاء اکرام بھی با یک وقت ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے لیکن رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے فرمایا محبوب ایک قید ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام دے واسطے علاقے دی قید ہے عیسیس علیہ السلام دے واسطے جناب علاقے دی قید ہے حضرت نوح علیہ السلام دے واسطے دانیال علیہ السلام دے واسطے علاقے محدود ذمہ داریاں محدود ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے حضرت زکریا علیہ السلام دے واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام دے واسطے اور حضرت جناب یعقوب و یوسف علیہ السلام دے واسطے اے محبوب میں نے اپنی عزت دی قسم ہے کنت کنزن مخفجن فاحببت ان اعرف فخلقت الخالق اے محبوب میں چھپے ہویا خزانہ ہاسو میں نے چاہت ہوئی اور میں چاہت کے اندر ارادہ کر لیا کہ ان اعرف میں رب پہچانیا جاواں اور میں تیری ذات نو پیدا فرمایا اے محبوب اپنے تعارف نہیں میں آمنہ دے لال نو وجود بخشا اور اے پیارے محبوب میں نو اپنی عزت دی قسم ہے جس طرح کائنات کے اندر کوئی ذرہ کائنات میری ربوبیت تو باہر نہیں ہے اسی طرح کوئی ذرہ کائنات تیری مصطفی تو باہر نہیں ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں آقا مولا علیہ السلام دے غلاموں فرمایا کہ تمام انبیاء اکرام دے لئی رب کعبہ نے عبادت مقید فرمائی عبادت خانیہ دے اندر کوئی پیغمبر جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ بن مریم تک عبادت خانے تو علیحدہ نماز ادا نہیں کر سکتے کوئی امت نہ اختیار نہیں رکھ دی کسی نو اجازت نہیں بخشی نہ زمین نو ایسی پاکیزگی عطا فرمائی لیکن تیرے اور میرے پاک نبی دی شان و عظمت ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم بخاری شریف دے الفاظ میں میرے آقا مولا علیہ السلام دی جب بعثت مبارک ہوئی دنیا دے اندر حضور مبعوث ہوئے حضور نے قدم مبارک زمین تے ٹکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلیاں دی برکت دے نال زمین پہلے اتنا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکی کہ کوئی پیغمبر کوئی امت کسی جگہ سے کھڑے ہو کے نماز ادا کرے کیونکہ زمین و پاکیزگی رب کعبہ نے عطا ہی نہیں فرمائی لیکن آپ کا مولا علیہ السلام دی آمد ہوئی میرے نبی دی تلیاں دی برکت دے نال رب کعبہ نے ساری کائنات میں پاکیزگی عطا فرما دی اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو علت لی الارض مسجدا و طہورا میں محمد قدمہ دی برکت دے نال میری آمد دے صدقے رب کعبہ نے ساری کائنات نو ساری زمین نو اللہ پاک نے اس عرض و سمانو پاکیزگی عطا فرما دیتی. اگر میرے آقا علیہ السلام دی آمد دی برکت دے نال حضور دے قدمہ دی تلیاں دی برکت دے نال ساری زمین نو پاکیزگی مل سکتی ہے جس گناہگار دی قبر دے اندر حضور دی تشریف آوری ہو گئی اس دے گناہ بھی اسی طرح پاک ہو سکتے جس طرح رب دے محبوب نے زمین نو پاک فرما دیتا. اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اس مقام سے فرمایا کہ نہیں فرش عرش پر تیری عظمتوں کے چرچے نہیں فرش عرش پر آقا تیری عظمتوں کے چرچے تہے خاک بھی لحد میں آقا تیرا نام چل رہا ہے تہے خاک
میرا نام چل لگا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل لگا ہے میری زندگی کا تجھ سے دن تنگ کیتا بھی تسی زبان اللہ کدے ختمہ جی تنگ کیتا ہونی تے میں شریکہ چ بیٹھا تو حق بندا ہے کہ میری عزت رکھو ہونی بندے کی آکھتے بھی آپ سے مولوی نے کوئی نہیں سنتے ایک باری گاج ماری کیا کرنا سبحان اللہ نعرہ مارو نہ کوئی نعرہ مارو نہ جیزو تاکہ میری شکر بھی تھوڑی جی لو میرے آقا مولا علیہ السلام یا علی ماشاءاللہ آج تسا میرا برم رکھا سائیاں دے صدقے انشاءاللہ اللہ دو جہان میں توڑا برم رکھے سی میرے آقا مولا علیہ السلام دے غلاموں صرف اتنا ہی نہیں ورفعنا لک ذکرک اس سے ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری صاحب نے گال کی تھی بھئی جمعہ ہی تو بڑے نعرے ہوندے اتنے میں شریکہ بیٹھا یقین کر جو قاری صاحب اسی بار بھی توڑا بڑا فخر نہ توڑا ذکر کر دیا ہے اور جتنی ساڑھے دل احترام ہے شریکہ نہیں کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ اللہ تانوں لمبی زندگی دے میلاد دے حوالے نال ماشاءاللہ چاہ رہے ہیں جی اپنا پروگرام اللہ تعالیٰ قبول کرے جتنے سارے مہمان نے جنت البقی کتنی مطلب قابل عزت مقام ہے جنت البقی دے وچ پہلی قبر کس تھی یہ بھی دسنا ہے یعنی جس طرح ان سارے دربار شریف نے بابا شیر شاہ شیرازی پہلے انہاں دی قبر بنی نا اس تو بعد ہی سارے دفن ہونے جنت البقی وچ پہلی قبر کس تھی یہ بھی دسنا چاہیے کہ تھوڑی جی انہاں دے شان نے جو جملے بولنے چاہیے میرے آقا مولا تاجدار مدینہ علیہ السلام میں انہاں دے ہتھ دی روٹی نبی رحمت علیہ السلام نے تناول فرمائی اچھا میرے گمان دے اندر میرے یقین دے اندر میرے قلوب و اذہان دے اندر جو حضرت نے سوال فرمایا قبلہ صاحب میری رہنمائی فرمائی سے شاید پہلی قبر انور سیدہ کائنات جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی قبر انور ہے اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ انہوں دی شان دے اندر بھی دو چار جملے ایک باری آکھو سبحان اللہ تاجدار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا مولا تاجدار مدینہ علیہ السلام دے غلام قبلہ سید کیسر شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے فرمایا کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام دے لخت جگر آپ دی بیٹی جناب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے متعلق بھی کچھ گلہائے عقیدت پیش کیتی جائے تو میں عرض صرف اتنا کرنا چاہنا کہ رب کعبہ نے لا ریب بی عیب کلام دے اندر فرمایا لا اقسم بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد رب کعبہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے شہر مقدس دیاں قسمہ اٹھائیاں حضور نے جنہ گلیاں دے اندر قدم ٹکائے جتھے تلیاں مبارک مس فرمائیاں انہ گلیاں دی میرے رب نے قسم اٹھائی میں نو قسم ہے تیرے شہر دی میں نو قسم ہے انہ گلیاں دی جتھے محبوب نے تلیاں ٹکائیاں میرے آقا مولا علیہ السلام دے غلاموں انہ تلیاں دی رب قسم اٹھاوے تے رب ہو کے قسم اٹھاوے
رب ہو کے قسم اٹھاوے میں نے دسو یار جتھے نبی دیاں تلیاں مس ہویاں تے رب اپنا قرآن اور او ذکر او منظر قرآن دا ذکر بناوے اور پھر رب فرماوے میں نے قسم ہے انہاں گلیاں دے جتھے محبوب نے تلیاں ٹکائیاں اگر تلیاں والے مقام دا اتنا رتبہ ہے کہ رب کعبہ نے قسم دا ذکر فرمایا میں نے دسو جتھے تلیاں دا مقام ہے اور پھر ذرا اندازہ کرو ایمان والو جتھے میرے محبوب نے اپنے مبارک ہوٹ یعنی حضرت سیدہ کائنات دی پیشانی نو حضور جتھے بوسہ دین دیا اس پیشانی دا مقام اور مرتبہ بلا مومن اور رب دے دربار دے اندر کتنا بلند ہو سکتا ہے جس رب دی نگاہ دے اندر تلیاں معصومن تو گلیاں بلند اس محبوب دی نگاہ دے اندر اس رب دی نگاہ دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام دے ہوٹ کتنے مرتبے والے نے اور میرے محبوب نے جتھے ہوٹ لائے پیشانی جناب فاطمہ الزہرا پھر اس زہرا دا مقام کتنا رب دے دربار دے اندر بلند ہو سی میرے آقا مولا علیہ السلام دے غلاموں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ قبلہ شاہ صاحب زندہ باد اللہ پاک سلامت رکھے اور اس سے ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ تمام احباب نو ایمان دی سلامتی نال خاتمہ بالایمان عطا فرمائے حضور علیہ السلام دے دیوانوں میں اپنی گفتگو دے سلسلے دے اندر جس طرح پہلے میں عرض کر رہا شکر رب کعبہ نے ورفعنا لک ذکرک دیا شانہ دے خوبصورت منظر محبوب نو یعنی اتنے عطا فرمائے کہ محبوب خدا کی رحمت کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں اور کونین اتر ہو جاتی ہے جس طرف اشارے ہوتے ہیں حضور تھوڑا چلائی رکھو تاکہ میں نہ آپ دی حاضری جلدی مکمل کرا میرے آقا مولا علیہ السلام دے غلاموں صرف اتنا ہی نہیں اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء کرام نو مرتبے نبوت اور منصب عطا فرمائے اور انہاں دے اندر اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کرام نو نبوت دے نال تبلیغ دی ذمہ داری بخشی اور بعض نو ذمہ داری دے نال اس تبلیغ دے نال رب کعبہ نے فرعون نمرود دے نال ٹکر دا حکم فرمایا جس طرح حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی ٹکر فرعون دے نال اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ٹکر نمرود دے نال اور اسی طرح یہ فرق سمجھنا ہے اور نبی دی عظمت دا ذرا یہ منظر ویکھ دے ہوئے پھر اللہ دی پاکی بیان کرنی ہے اور اس ذکر دا صدقہ رب کعبہ نے گناہ دی بخشش دا وعدہ فرمایا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے معاذ بن جبل راوین بخاری شریف دے الفاظ رب کعبہ دے محبوب نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر الصالحین کفارہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ بن مریم تک ہر پیغمبر دا ذکر رب دی عبادت ہے ہر پیغمبر دا ذکر جناب آدم دا ذکر رب دی عبادت شیش دا ذکر اللہ دی عبادت حضرت جناب نوح دا ذکر اللہ دی عبادت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر اللہ دی عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر حسام دا ذکر رب دی اگر عبادت ہو سکتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ تو سردار انبیاء نے محبوب خدا نے آپ دا ذکر کتنا عبادت ہو سکتا ہے یہ مومن اندازہ لا سکتا ہے اور رحمت عالم علیہ السلام دے غلاموں میں عرض کرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت اور تبلیغ دی ذمہ داری بخشی اور اس دے نال بھی فرمایا جدو وما کنت بجانب الطور اذ نادیناہ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے مخاطب کر دے فرمایا محبوب جب ہم نے طور پر ندا دی تھی تو آپ طور کے کنارے پر تھے میں عرض کرنا چاہنا سمجھن والا سمجھ سکتا ہے نبی دی بعثت تمام انبیاء تو بعد نبی دی آمد تمام انبیاء تو بعد لیکن رب کعبہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دے زمانے دے اندر وما کنت بجانب الطور اذ نادیناہ محبوب جب تم طور کے کنارے پر تھے تو ہم نے ندا فرمائی اور ندا کیا فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایات کرتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عالیت دے اندر حاضر خدمت ہوئی اور طور دا کنارہ ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کعبہ نے فرمایا پیارے نبی میں نبوت بھی عطا فرمائی میں کتاب بھی عطا فرمائی خذ ما آتیتک جو میں عطا فرمایا ہے لے جاؤ اور وکم من الشاکرین اور
میرے شکر گزار بندیاں دی صف کے اندر شامل ہو جاؤ۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے مولا میرے مالک جتنی شانہ میں نو عطا فرمائیاں نہیں، جتنی عظمت میں موسیٰ نو عطا فرمائیے، میرے خیال دے مطابق جناب آدم تو لے کے آج تک کسی پیغمبر نو رتبہ نہیں عطا فرمایا، لیکن رب کعبہ دی رحمت نو جوش آیا، جلال آیا، اور رب کعبہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ میں نو اپنی عزت دی قسم ہے، خذ ما آتیتکا وکم من الشاکرین، لے جائے کتاب بھی اور نبوت بھی لے جاؤ، تو بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے، جاؤ شکر گزار بندے دی صف کے اندر شامل ہو جا۔ پیارے موسیٰ یاد رکھنا تو میں گناہگار امتی، سامنے مخاطب جناب حضرت موسیٰ ہے، کنارے تے موسیٰ علیہ السلام نو رب کعبہ نے کے خطاب فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایات کر دے کعبہ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں نو اپنی عزت دی قسم ومتعلق توحید یاد رکھ، نبوت بھی لے جا، کتاب بھی لے جا، شکر گزار بندے دے اندر شامل بھی ہو جا، اور ومتعلق توحید جدو موت آوے، جدو تینو موت آوے فرمایا میں رب دی توحید اور وعلا حب محمد میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی محبت دے وچ آمنی چاہیے۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، عرض کردے نے مولا تیری توحید دی سمجھ تو آئیے، تیری توحید دے نال ذات محمد مقرون ہے، مولا ذات کس طرح اتنی اس کا تعارف تو کروا، اتنا لازم و ملزوم ہو گیا ہے نام محمد۔ تو رب کعبہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ میں اپنی عزت دی قسم ہے، یہ نام ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام تو بھی کئی ہزار سال پہلے تخلیق فرمایا۔ میرے نبی رب کعبہ نے کتنی عظمت بخشی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتے سجدہ کرتے ایک مرتبہ سجدہ فرشتیاں نے جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن درود و سلام پڑھن واسطے رب کعبہ نے فرمایا اے فرشتے قیامت تک محبوب دے در مقدس تے درود و سلام پڑھو، اور جس فرشتے دی واری آج آئیے رب کعبہ دی عزت دی قسم قیامت تک اس فرشتے دی واری نہیں آ سکتی۔ اور آقا مولا علیہ السلام دے غلاموں پیارے نبی علیہ السلام نے خود کلام فرمایا، اعلان فرمایا کنت نبیجم وآدم بین الماء والطین، میں محمد اس ویلے بھی نبی آسو منصب نبوت تے فیض یاب آسو جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام آج تک پانی تے مٹی دے درمیان ہن، اور حضرت جبریل بھی بول اٹھے یا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ ہے، میری عمر بہت زیادہ ہے، فرمایا کتنی زیادہ ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ستارہ 70,000 سال تو بعد رب دے عرش عظیم دے کرو قریب نکل رہا نمودار ہوندہ، میں جبریل امین علیہ السلام نے اس ستارے نو عرض کی تھی یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے، میری عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر اتنی زیادہ ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے گل قدس نے پتیاں نو آپ نے کھولا اور راز کھول کے بیان فرمایا کہ رب کعبہ نے محبوب نو عظمت کتنی عطا فرمائی، فرمایا اگر آج جو ستارہ سامنے ہوئے پہچان کر لے سے عرض کی تھی یا رسول اللہ جس نے اتنی مرتبہ ویکھیا ہے پھر اس کی پہچان کیویں ناممکن ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا پیشانی ودوہات میرے نبی نے آپ نے امامہ شریف ہٹایا، زلف ہٹائے، اس ستارے دی زیارت ہوئی، جبریل بول اٹھے رب کعبہ دی عزت دی قسم یا رسول اللہ وہ ستارہ ہے جس نے میں 72,000 مرتبہ ویکھ چکی ہاں، پتہ چلا ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا، کملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا، فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور آخری بات میں اپنی تقریر کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، رحمت عالم علیہ السلام نے غلاموں جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کعبہ نے فرمایا لے جاؤ یہ وہ ہستی ہے، خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، عبادت کرتے رہو شکر ادا کرتے رہو، میں بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن اتنا مقام نہیں ہے کہ ذات مصطفیٰ دے مد مقابل ہو جاؤ۔ فرمایا پیارے پیغمبر میں اس ہستی نو حضرت آدم تو بھی پہلے تخلیق فرمایا، میں عرض کرنا چاہنا جس ہستی نو رب نے
خاکی حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے پیدا فرمایا اس محبوب نو اگر نور نہ آکھیے تو ہور کی آکھیے جدو ابو البشر خاکی دا تصور بھی نہیں ہا کن تکل دی گل کن وی اجانا ہا ایک ذات ہے خدا دی بیا نام مصطفیٰ کن دے پسارے ناغن آدم دے گارے ناغن عرشان دے تارے ناغن اور قید سپارے ناغن جنت نظارے ناغن ہر شے خدا بنائی وہ دے پیار دا سلا بھائی کن تکل دی گل میرے نبی نو رب کعبہ نے تمام مخلوق تو پہلے تخلیق فرمایا اور آپ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دی طلب دے اندر آپ دے اسرار دے اندر مزید تڑپ پیدا ہوئی عرض کردے نے مولا اس محبوب دا اس ہستی دا تھوڑا تعارف تو کروا تاکہ میں نے پتا چلے کہ محمد مصطفیٰ دی ذات ہے کون اس دا تعارف تو کروا رب کعبہ نے ایمان تازہ ہو جاسے رب کعبہ نے تفسیر عبداللہ ابن عباس دے اندر فرمایا اے پیارے موسیٰ لولا محمد و امتہو اگر محمد مصطفیٰ دی ذات نہ ہوندی اگر آپ دے یار نہ ہوندے آپ دی امت نہ ہوندی لما خلقت الجنت میں نے اپنی ربوبیت دی قسم ہے میں جنت بھی پیدا نہ کرتا اور ولن نارا دوزخ بھی پیدا نہ کرتا ولن شمسا سورج بھی پیدا نہ کرتا اور ولن قمرا یہ چاند بھی پیدا نہ ہوندا ولن لیلا رات پیدا نہ کرتا ولن نہارا یہ دن بھی پیدا نہ کرتا ولا ملکن مقربن کوئی مقرب فرشتہ نہ جبریل ہوندہ نہ اسرائیل ہوندے نہ میکائیل نہ اسرافیل ہوندے کوئی کرامن کوئی کاتبین کوئی فتان کوئی پیدا نہ کرتا اور نبی جب مرسلن کوئی نبی و مرسل پیدا نہ کرتا ولا ایجا کا پیارے موسیٰ میں اپنی عزت دی قسم میں تیری ذات نو بھی پیدا نہ کرتا میں تیری ذات نو بھی پیدا نہ کرتا نعرہ مارو تو میں ایک رکھ دے سوں سلامت جزاک ماشاءاللہ قبلہ کاری صاحب بڑے خوبصورت آسن انداز کے ساتھ گفتگو فرما رہی تھی